السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے تفسیر قرآن پر دروس کا آغاز ہو چکا ہے، اور گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ فاتحہ پر یعنی الحمدللہ پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور سورہ فاتحہ جیسے کہ آپ کے معلوم ہے کہ یہ توقیفی ترتیب سے قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور نزولی اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے مختلف صورتوں کے حصے نازل ہوئے، کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ چونکہ پہلے اس کا نزول مکہ میں ہوا اس لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں صرف اعادے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، یہ زمانی تقسیم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، بلکہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں، وہ جہاں کہیں قریبی بستیوں بھی نازل ہوئی ہوں، اور اسی طرح ہجرت کے بعد نازل ہونے والی وہ ساری کی ساری مدنی ہیں، چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، لیکن وہ چونکہ یہ زمانی تقسیم ہے اس لیے وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اس اعتبار سے 2 دفعہ اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کی طرف میرا خیال ہے بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار فضائل احادیث کے اندر سورہ فاتحہ کے آئے ہیں، اور اسی نسبت سے اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ 12 سے زائد نام اس کے احادیث کے اندر آتے ہیں، اور مختلف روایات میں جس کے اندر آثار بھی شامل ہیں 20 سے زائد نام اس کے موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے نام ظاہر ہے حقیقت میں اس کے فضائل۔ مثال کے طور پر فاتحۃ الکتاب، فاتحہ کا مطلب اوپننگ، اور الفاتحہ بھی اس کا نام ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، الکتاب بھی ہے، القرآن بھی ہے۔ الرقیہ بھی اس کا معنی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دم، یعنی یہ شفا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تھا کسی کو جس کو تکلیف تھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا تھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ بھی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ رقیہ بھی ہے علی ھذا القیاس۔ اس کو کنز بھی کہتے ہیں۔ کنز اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اچانک آسمان کی طرف دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو ایک دروازہ کھلا، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ وہ ہے جو کبھی نہیں کھلا، یہ پہلی دفعہ کھلا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا
جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ پہلی دفعہ نازل ہوا ہے، اس سے پہلے یہ تاریخ میں کبھی نازل نہیں ہوا۔ وہ فرشتہ دو انعامات لے کے آیا اللہ کی طرف سے، دو چیزیں لے کے آیا، ایک سورہ فاتحہ تھی اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 آیات ہیں، یہ گویا جو دروازہ کھلا ہے وہ کنز کا، ایک خزانے کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، تو اس میں سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں یہ بھی کنز ہیں، یعنی خزانہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس اعتبار سے خزانہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کی جو پڑھنے کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی نماز میں یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے ہر رکعت کے اندر، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یا اس کے علاوہ البتہ مسلمانوں کے اندر اس کا اختلاف موجود ہے کہ امام کے پیچھے جب پڑھنی ہے تو وہ پڑھی جانی چاہیے یا نہیں، لیکن اس بات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جو شخص سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ، وہ دھوکہ ہے، وہ گھٹیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی کوئی شخص اگر اس کے بغیر، یہ اس کی اہمیت ہے فاتحۃ الکتاب۔ 7 آیتوں کی یہ صورت ہے اور 7 آیتیں میں نے عرض کیا تھا، بعض لوگوں کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے 7 آیتیں ہیں اور بعض کے نزدیک بسم اللہ کے بغیر اس کی 7 آیات ہیں۔ دونوں صورتوں میں 7 آیات، اس لیے کہ قرآن نے 7 مثانی اس کو کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ 7 مثانی سے مراد یہی ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، تو اس سے مراد بھی یہی۔ جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو الحمد سے کرتے ہیں۔ الحمد، اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ تعریف ہے، اور تعریف ایسی جس کے اندر شکر شامل ہو۔ شکر بنیادی طور پر ایک محدود اینٹیٹی ہے، ایک محدود جذبہ ہے، ایک محدود خیال اور محدود احساس ہے کہ کسی شخص کو خود فائدہ ہو رہا ہو تو اس فائدے کے نتیجے میں جب وہ کسی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے یا کلمات تشکر ادا کرتا ہے یا کلمات تعریف ادا کرتا ہے تو اس کو شکر کہتے ہیں، جس سے اس کو خود بذات خود آدمی کو فیض پہنچا ہو یا فائدہ پہنچا ہو۔ لیکن حمد جو ہے یہ بہت وسیع اصطلاح ہے، اس میں وہ شکر بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن ہر وہ تعریف شامل ہے کہ چاہے آدمی کو خود براہ راست اس کا فائدہ پہنچ رہا ہو چاہے نہ پہنچ رہا ہو، جب خلق خدا میں سے کسی کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہو تو اس کمال یا اس احسان کے نتیجے میں یا اس انعام کے نتیجے میں جو تعریف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو اپریسیشن پیدا ہوتی ہے، تو وہ حمد ہے۔ اور اسی لیے اس کے اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ شکر کے جذبات کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، یہ بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی دعائیہ کلمات نہیں ہیں، اس کے اندر تو یہی کہا جاتا ہے کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف تعریف ہے، یہ تو ایک بیانیہ جملہ ہے، اس کے اندر دعا تو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ دعا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ دعا ہے، تو اس کا مطلب ہے یقیناً یہ دعا ہے۔ اور دعا وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی کسی حاجت کے پورے کرنے کے لیے کسی کو پکارتا ہے، تو الحمدللہ کہنا گویا بہترین کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ بہترین کلمہ شکر کے حوالے سے علامہ قرطبی کی ایک بات یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جب ہم افضل کلمۃ شکر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کے اندر کتنی جامعیت ہے، بالعموم ہمارا یہ تصور جو ہے واضح نہیں ہوتا۔ علامہ قرطبی نے اس کو واضح کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، بے شمار ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کے انعامات اتنے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ شکر واجب ہے، گنا جا نہیں سکتا، تو پھر کیسے شکر واجب ہو؟ تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر اس کے فوراً بعد وہ حل بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، کہ بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کائنات کی نعمتیں
ایک لقمہ بنا دی جائیں، ایک نوالا بنا دی جائیں، علامہ قرطبی کا خیال یہ ہے، اور وہ نوالا انسان اس کو اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، ساری نعمتیں جس کو گنا نہیں جا سکتا وہ سب کی سب، تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے جب انسان وہ صدق دل سے ادا کر دے تو شکر ادا ہو گیا، چاہے اس نے ساری کائنات کی بے شمار نعمتیں ایک نوالا بنا کے اپنے حلق سے نیچے اتار لی ہیں، تو وہ کلمہ ہے الحمدللہ۔ یہ ہے مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا کہ افضل کلمات الشکر الحمدللہ۔ اسی طرح مسلم شریف اور نسائی شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنی لامحدود وسعت ہے لفظ الحمد کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صدق دل سے الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اس سے میزان ترازو پورا بھر جاتا ہے اس ایک کلمے سے، اتنا وزنی کلمہ ہے تملأ المیزان، اس سے پورا میزان انسان کی نیکیوں سے بھر جاتا، کیونکہ الحمدللہ کہنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور شکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ گے میں اپنی عطا کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اس اعتبار سے یہ دعا ہے کہ چونکہ یہ بہترین کلمہ شکر ہے تو اس کے نتیجے میں چونکہ عطا میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس اضافے کی بنیاد پر، یعنی یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، جب انسان الحمدللہ کہتا ہے ساتھ شکر ادا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی نعمتوں کے اندر اور سہولتوں کے اندر اضافے کا بندوبست بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ افضل الدعاء الحمدللہ بھی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لفظ الحمد پہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن یہ الحمد ہے اس کی وسعت پہ بات ہوگی، لیکن یہ الحمد ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ اللہ کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں بھی بے شمار باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو کس کی تعریف کی کیا بات ہو رہی ہوتی۔ لفظ اللہ اس میں ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں بہت سارے کامن ناؤن ہیں، گاڈ ہے، خدا ہے، دیوتا ہیں، بہت سارے نام، خدا بھی کامن ناؤن ہے، اسی لیے آپ نے بعد علماء سے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا فارسی کا لفظ ہے اور وہ خدائے خیر اور خدائے شر کا وہ جو دو خداؤں کا تصور ہے، تو لفظ خدا خدائے خیر بھی ہو سکتا ہے، خدائے شر بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے مختلف خداؤں کے تصورات ہو سکتے ہیں، ناقص تصور ہو سکتا ہے، کامل تصور صرف اللہ سے بنتا ہے۔ گویا ہم یوں کہیں گے کہ مسلمانوں کا خدا اللہ ہے، اور اللہ اس میں ذات ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ لفظ کسی مادے سے نہیں نکلا، یہ مشتق نہیں ہے، کسی چیز میں سے نکلا ہوا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ جامد لفظ ہے، اور اس کے اندر نہ کوئی اس کی جمع ہے، نہ اس کا کوئی تثنیہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ترجمہ کسی زبان میں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں ذات ہے، اس کا ترجمہ بھی کوئی نہیں، اس کی تثنیہ بھی کوئی نہیں، اس کی جمع بھی کوئی نہیں، یہ مشتق نہیں ہے، جامد لفظ اللہ کے لیے اس میں ذات۔ اور تاریخ میں بھی یہ لفظ اللہ ہمیں کسی نہ کسی طور مختلف زبانوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ ایسی کوئی ہستی، بے شک مختلف خداؤں کے ماننے والے لوگ تھے، مظاہر پرستی کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن ایک ایسی برتر ہستی کو وہ بت پرست معاشرے بھی مانتے تھے، سوائے دہریوں کے اور ان ایتھیسٹ کے جو اپنے آپ کو ایک لا خدا کائنات کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ بت پرست معاشروں میں یا گئے گزرے معاشروں میں بھی ایک برتر ہستی کا ایک تصور بھی موجود تھا، اور لفظ اللہ کے قریب کوئی نہ کوئی لفظ بھی موجود تھا ہر زبان کے اندر۔ آپ اگر عبرانی سریانی زبانیں بھی دیکھ لیں، ایک اس کا جو خیال ہے مفسرین کا اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ مشتق ہے، اور اگر یہ مشتق ہے الف لام اور ہا کے مادے سے، تو امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر 8 قسم کے معانی بیان کیے ہیں کہ اگر اس لفظ اللہ کو الہ سمجھا جائے، یہ اصل میں الہ تھا، الہ کے ساتھ ال لگا، الف لام معرفہ بنانے کے لیے، تو یہ اللہ ہو گیا، یعنی الہ کامن ناؤن ہوگا، تو الہ جو اصل الہ ہے وہ اللہ ہے، تو جب یہ معرفہ بنے گا تو ہے تو یہ الہ، الف لام ہا سے مشتق، تو اس سے جب یہ اس کو مشتق مانا جاتا ہے، نکلا ہوا مانا جاتا ہے، تو 8 مختلف معانی جو امام رازی نے بیان کیے ہیں، اگر ان معانی کی طرف ہم توجہ دیں تو وہ اللہ کی صفات بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر
اس میں جو سب سے پہلا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ہستی جو پریشان دل کو اور جس دل کے اندر اضطرار اور پریشانیاں ہیں، قلب مضطر کو سکون دینے والی ہستی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی ہستی جو فہم و ادراک سے بالا ہو۔ تیسرا معنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسی ہستی جس کے بارے میں انسان جتنا جانتا جائے اتنا حیرانی اور تحیر کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے، انسان کی حیرت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ مختلف جو علم و عرفان کے جو ماہرین ہیں اور جو اس کے ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسلاف میں سے ان کی یہ دعا بھی ملتی ہے کہ رب زدنی عنک تحیرا، کہ اللہ اپنے بارے میں ہمارے تحیر کے اندر اضافہ فرما۔ اس لیے کہ انسان کا جب تحیر بڑھتا ہے تو انسان کی بے بسی بڑھتی ہے، انسان اپنی بے بسی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ کسی شے کے بارے میں جب جتنا زیادہ حیرت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کی اپنی بے بسی کا احساس اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کا یہ تحیر جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، اور پھر وہ بلند و بالا ہے، ہر چیز سے انسان کے فہم و ادراک سے بھی بالا ہے۔ وہ کسی یہ فلاسفہ بحث کرتے ہیں نا حادث اور قدیم کی، انسان حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے۔ تو کسی پنجابی شاعر نے لکھا ہے کہ یہ حادث قدیم کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ اگر یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے اور سمجھے میں کہ اللہ کی ذات کو میں جان لوں گا، تو یہ خود حادث ہے جو محدود ہے، خاص وقت کے لیے آیا ہے۔ ایسی ہستی کے بارے میں کیا جانے گا جو ہستی ہے ہی لامحدود، زمان مکان کوئی چیز کسی تصور کے آتے میں نہیں آتی، تو وہ اس کو کیسے یہ سمجھے گا؟ تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حادث کیا قدیم و جانے یہ لکھ اڈے ہوائیں، ہواؤں میں بھی اڑ لے تو یہ حادث ہے، قدیم کے بارے میں یہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہے۔ حادث کیا قدیم و جانے جے لکھ اڈے ہوائیں، وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں۔ آپ بڑھتے جائیں آگے سے آگے، حیرت کے اندر اضافہ تو ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس طرح کے سائنسدانوں نے بھی بے شمار تجربات کیے ہیں، ٹائم مشین بنا کے اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے، اور آخر تک جہاں تک بھی پہنچتے ہیں بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، کچھ نہیں سمجھ آتی اس کائنات کی، سائنسدانوں نے جہاں تک بھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھیں یا اللہ کی اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سوائے حیرت کے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو ایسی ہستی جو انسان کے تحیر میں اضافہ کرے اور جس کے نتیجے میں انسان کی درماندگی اور اس کی بے بسی کے اندر اضافہ ہو، وہ اس ہستی کو بھی اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی ہستی جو پوشیدہ اور مستور ہو، چھپی ہوئی ہو۔ اسی طرح ایسی ہستی جیسے وہ عرب کہتے تھے کہ اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو جب واپس کسی وقت وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو جس طرح سے وہ دوڑ کے آ کے اپنی ماں کے ساتھ لپک جاتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، اس لپکنے کے عمل کو بھی الہا سے وہ اشتقاق مانتے ہیں اس کے معنوں میں۔ تو گویا ایسی ہستی کہ مصائب کے اندر جس کی طرف لپکا جائے وہ بھی اللہ ہے۔ علی ھذا القیاس وہ 8 معنی بیان کرتے ہیں، اس کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ وہ ہستی جس کی بندگی کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے۔ اس کے علاوہ وہ ہستی جو محبتوں کا مرکز ہو، ساری ہر قسم کی وارفتگیوں اور ہر قسم کی محبتوں کا مرکز ہو، وہ ہستی اللہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے جب اشتقاقات ہم دیکھتے ہیں تو امام راضی ان سارا سب کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات موجود ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ انسان کی یہ ان تمام حوالوں سے وابستگی موجود ہے یا وابستگی بننی چاہیے۔ وہ اللہ ہے جس جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان تمام صفات کے حوالے سے اللہ کو اتنا بلند اور برتر لامحدود سمجھتا ہے کہ اس کے لیے لفظ الحمد کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کو بن پڑتا، اور پھر یہ کہتا ہے الحمدللہ، کہ وہ الحمد کا تصور جو وسعتوں میں لامحدود ہے وہ اس ہستی کے لیے ہے جو سمجھنے میں لامحدود ہے۔ الحمدللہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے نا خطبہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، نحمدہ ونستعینہ، اور تعریف بیان کرنے میں جب ہستی والا وہ خود صاحب ہستی بھی لامحدود ہے، اس کی حمد بھی لامحدود ہے،
تو ہم محدود لوگ، حادث لوگ کر کیسے سکتے ہیں؟ نستعینہ، ہم اس کی حمد بیان کرنے کے لیے اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، مدد پھر بھی، حمد پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی، تو جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اس کے لیے ہم اسی سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یہ ہے مطلب الحمدللہ کا۔ رب العالمین، وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ رب کا لفظ، اس کے تین اگر لغت کے اعتبار سے معنی دیکھیں تو تین ہے۔ مالک، روزی دینے والا جس کو آپ سسٹینر کہتے ہیں، پالنے والا، پرورش کرنے والا، اور تیسرا معنی ہے مدبر یا منتظم، ایڈمنسٹریٹر۔ یہ تین، یہ فرما روا کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، تو یہ تین معنی اس کے اندر شامل ہیں رب کے لفظ کے اندر۔ گویا وہ مالک بھی ہے، اس نے پیدا کیا، وہ پالنے والا بھی ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں رب اصل میں مصدر ہے، استعمال ہوا ہے فاعل کے معنوں میں، اور جب ایسی صورتحال ہو کہ مصدر فاعل کے معنوں میں استعمال ہو تو اس میں شدید قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تو گویا رب کے لفظ میں اس قدر مبالغہ پایا جاتا ہے کہ وہ مالک ہونے کے اعتبار سے بھی ایبسولیوٹ ہے، اور وہ پالنے والا ہونے کے اعتبار سے بھی ایبسولیوٹ ہے، آخری حدوں تک ہے، اس کے اندر شدید مبالغہ ہے، اور وہ منتظم اور حاکم ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ایبسولیوٹ ہے۔ یہ معنی کے اندر، رب کے معنوں کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ ربوبیت میں، اور ربا، یہ جو یبا یربی تربیتاً، کسی چیز کو پالنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ دونوں پر، میرے والدین دونوں پر رحمت فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو ربیانی، یہ اصل میں تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے انشاء الشیء، اہل لغت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو بنانے کے بعد، مالک ہے نا، بنایا تو اس نے، پالنا اس طرح سے کہ اس کو ہر مرحلے پر حالاً فحالاً اس طرح سے نشو و نما دینا، اس طرح سے بڑھانا کہ وہ اپنے اتمام اور تکمیل تک پہنچ جائے۔ جب تک وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، درجہ بدرجہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا، ہر وقت اس کی پرورش کرنا، ہر وقت اس کا خیال رکھنا، اس کی ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا، جو اس طرح کرتا ہے وہ ہوتا ہے رب۔ تو ظاہر ہے رب مالک بھی ہوتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے رب المال، مالک جو مال کا ہے۔ تو اضافت کے بغیر اگر لفظ رب آ جائے نا، جیسے رب المال ہے تو اس کا مطلب ہے مال کا مالک۔ وہ روایت میں آتا ہے عبد المطلب نے کہا تھا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور لفظ روایت کے اندر موجود ہے رب الابل، میں اونٹوں کا مالک۔ جب ابرہہ کافر آیا تھا ڈھانے کے لیے کعبہ کو، تو عبد المطلب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، ابرہہ سے پیغام بھیجا کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آ جاؤ مل لو، بڑا خوش ہوا وہ ابرہہ۔ اس کا خیال یہ تھا کہ کعبہ کا متولی مجھے ملنے آ رہا ہے تو آ کے میرے سے بات کرے گا اور کہے گا کہ مجھے جو ہے وہ میرا کعبہ نہ ڈھاؤ، تو کوئی منت سماجت کرے گا۔ تو ملاقات ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ تمہارے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ میں ان کا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور یہ اپنے اونٹوں کی فکر کر رہا ہے اور کسی کی بات اور اپنے کعبے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ اس پر عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ انا رب الابل، میں تو بھئی اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ وہاں پہ رب بغیر اضافت کے استعمال ہوا ہے، وللبیت رب، یعنی لفظ رب جس کے ساتھ کوئی اضافت نہ ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی لفظ لگا دیا جائے جیسے رب الابل یا رب المال، کوئی بھی اس طرح کا لفظ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مالک ہے، اور وہ کوئی بھی شخص اللہ کی دی ہوئی ملکیت، یہ اگرچہ غیر حقیقی اور عطائی ملکیت ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری ملکیت میں چیزیں دیتا ہے۔ تو رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مالک بھی ہے، پالنے والا تو ہے ہی، مالک بھی ہے
اور پھر روزی دینے والا ہے اور پھر اس کا انتظام کرنے والا ہے، منتظم ہے۔ تینوں معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہر جگہ پہ، اور اللہ تعالیٰ مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ تمہارا رب ہے کون۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمہارا رب اصل میں ہے کون؟ جس نے زمین آسمان ساری کائنات پیدا کی، اور یہ جو چل رہا سسٹم ہے، جو تدبیر ہو رہی ہے، وہ بھی وہی کر رہا ہے، وہ رب ہے۔ اور اس کا حق بنتا ہے، جو ایسی ہستی ہو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جہاں تک لفظ عالمین کا تعلق ہے تو عالم مجموعے کو کہتے ہیں، اس مجموعے کو جو کل مخلوقات کا مجموعہ ہے، تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں۔ تو عالم کی جمع عام طور پہ عربی زبان میں استعمال نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ خود مجموعہ ہے ساری کائنات کا۔ جب عالم کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ساری مخلوقات شامل ہیں، لیکن جب اس کی بھی جمع عالمین اس لیے ہے کہ لفظ رب ہے پیچھے، رب العالمین کی بات ہے، اللہ کی ہستی کی بات ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جتنے بھی طبقات خلائق ہیں، جتنے بھی مخلوقات کے طبقات ہیں، وہ تمام کے تمام طبقات جو ہیں ان کا وہ مالک بھی ہے، ان کا پالنے والا بھی ہے، اور ان کا منتظم بھی ہے۔ اس اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو اصل میں یہ جملہ کہہ کے ہم کیا مطلب لینا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ساتھ ساتھ میں عرض کرتا جاؤں ہر جملے کے ساتھ۔ ایک حدیث تو میں آخر میں عرض کروں گا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین، آدھا آدھا تقسیم کر دیا، نصفہا لی و نصفہا لعبدی، آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ وہ تو انشاءاللہ آخر پہ میں عرض کروں گا، لیکن چند حقائق وہ ہیں ان جملوں کے بارے میں کہ یہ جملوں کی حیثیت کیا ہے، یہ ہمیں ذہن میں رہنے چاہیے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ دعا ہے، اور صرف دعا نہیں ہے، طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے۔ اس میں دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا، دعا بھی ہے اور دعا کا طریقہ بھی اس کے اندر بتایا گیا۔ اور وہ دعا کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آداب دعا بیان ہوئے۔ دعا کے آداب، حمد و ثنا کی جائے، حمد و ثنا کے بعد پھر حلف وفاداری، اور حلف وفاداری کے بعد مدعا بیان کیا جائے اور مقصد بیان کیا جائے۔ یہ ہے طریقہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا۔ تو یہ آداب دعا میں سے ہے کہ وہ اس ہستی کا پہلے ادراک کیا جائے اور اس ہستی کے بارے میں پہلے حمد و ثنا کی جائے کہ جس ہستی سے دعا مانگی جا رہی ہے اور مانگا جانا مقصود ہے، دعا بعد میں آئے گی، پہلے اس کی حمد و ثنا۔ تو جیسے دنیا میں بھی یہ رواج ہے کہ کوئی شخص کسی سے مانگنے کے لیے جاتا ہے نا تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، تو بڑا سخی ہے، پہلے بھی بڑی سخاوت کرتا ہے، تو ہمیں بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس ساری کائنات کے پالنے والا ہے، اور ساری کائنات میں تمام عالم کا عالمین، یعنی ایک عالم انس ہے، ایک عالم جن ہے، ایک عالم حیوانات ہے اور عالم نباتات ہے، تمام عالم، خشکی کا جہان، تری کا جہان، تمام عالموں کا ہر چیز کا پالنے والا وہ اللہ ہے۔ تو یہ ادراک، یہ فہم، یہ کس لیے ہے؟ یہ دعا کے ادب کے طور پر ہے کہ اللہ کے سامنے حمد و ثنا بیان کی جائے اور دعا رکھی جائے۔ جس کے سامنے دعا رکھنی ہے اس سے پہلے ادب بیان کرنا ہے، اور ادب میں بھی خاص طور پر یہ جو پہلا فقرہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ اگر ادراک ہو گیا اور یہ احساس ہو گیا کہ میں جس رب کے سامنے کھڑا ہوں، یا جس رب سے میں مانگنے چلا ہوں، یا جس رب سے میری گفتگو ہونے چلی ہے، وہ تمام جہانوں کا اکیلا مالک ہے اور ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ یہ وہ آخری حد ہے معرفت کی جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے انسان پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی الخالق، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو، خالق کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی شخص معرفت حاصل کر سکتا ہے میکسیمم
تو اللہ کی ذات کی معرفت یہ ہے کہ اللہ کل تعریف، جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، تمام حسن و خوبی، تمام کمالات وہ تیرے لائق ہیں، اور تعریفیں بھی تیری ہیں، شکر بھی تیرا ہے، اس لیے کہ تو رب العالمین ہے۔ یوں اللہ کے ساتھ گفتگو کر لینا، اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ مقام معرفت ہے۔ یہ پہلا فقرہ یہ معرفت کا مقام ہے کہ جب انسان آداب میں، دعا کے آداب میں یہ کہہ دے اور دل سے یہ سوچ لے، اس کے دل میں یہ احساس پوری طرح ہو جائے کہ وہ اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ احساس ہو جائے تو یہ معرفت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو رب پالنے والا اللہ اکبر، وہ صرف ہمیں نعمتیں عطا نہیں کرتا، صرف ہمیں نعمتیں عطا نہیں کرتا، صرف پیدا ہی نہیں کرتا، وہ ہر لمحہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ جہاں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور ہر روز ہر لمحہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دھیان رکھنے والا ہے، یہ پورا ایک نظام چلانے والا ہے، اور اس پورے نظام میں جس جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے پلنے میں، ہمارے پرورش پانے میں، ہماری روزی میں وہ سارے کے سارے انتظامات وہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ معرفت تو حاصل ہو گئی، سمجھ تو آ گئی کہ وہ اللہ ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے، پالتا بھی ہے، مالک بھی ہے، انتظام بھی کرتا ہے، کرتا کیوں ہے؟ دو امکانات ہیں۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت ہو، دوسرا امکان یہ ہے کہ کوئی اس کی ذمہ داری ہو، کوئی رسپانسبلٹی ہو، تب ہی کوئی کرتا ہے نا کوئی کام۔ ذمہ داری اس کی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس نے تو ساری کائنات پیدا فرمائی ہے، اور بغیر کسی استحقاق کے؟ ہمارا کوئی استحقاق تھا کہ ہمیں پیدا کرنا؟ ہمیں نہ پیدا کرتا تو اس کا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ ہمیں پیدا کیا جائے۔ اس نے پیدا کیا، یہ اس کا احسان ہے خالص اپنی عطا سے۔ وہ چاہتا تو ہمیں درندہ پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا، اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ یہ سارے کے سارے اس کے احسانات ہیں۔ جو احسان کرنے والی ہستی ہو اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ پیدا ہی اس نے کیا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کی ذات کے سامنے، کہ ہماری کوئی ذمہ داری اس کے اوپر ہو؟ اس کی کوئی حق ایسا نہیں، کوئی ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ ہمارا خیال رکھے۔ اس کو ضرورت اس کو کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں باتوں کا کوئی امکان نہیں۔ پھر وہ کیوں کرتا؟ کیوں یہ سارا کچھ کرتا ہے؟ اللہ یہ جو ادراک ہو رہا ہے مجھے الحمدللہ رب العالمین کہ ساری تعریفیں تیری، کیونکہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، سارے کمالات تیری وجہ سے ہیں، لیکن تو کرتا کیوں ہے؟ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے الرحمن الرحیم۔ اس لیے کرتا ہے کہ وہ رحمتوں والا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں، وہ کوئی حق نہیں ہمارا اس کے اوپر، اور نہ ہی اس کو کوئی مخلوق کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، اگر کوئی شخص تم میں سے اول ترین لوگ، آخر ترین لوگ، تمام انسان، تمام جن، سب کے سب، اگر یہ اس شخص جیسے ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، ویسے متقی بن جائیں اور مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو فرمایا ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تو یہ میرے خزانے میں کیا اضافہ ہوگا، میری بادشاہت میں کیا اضافہ کریں گے، میرا کیا فائدہ کریں گے اگر یہ سارے مر جائیں گے؟ اللہ۔ اور اگر سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر یہ بدترین لوگ بن جائیں تو میرا کیا نقصان ہوگا؟ ما نقص ذلک من ملکی شیئا، یہ میری مملکت کے اندر، میری بادشاہت کے اندر کیا نقصان کریں؟ یعنی اللہ کو نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہ کوئی حق ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ وجہ بتائی اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ بتایا کہ الرحمن الرحیم۔ لفظ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے، الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جوش، ہیجان
اور ایک انتہائی مبالغہ، انتہائی عروج جس کے اندر ہو وہ الرحمن ہوتا ہے۔ رحمان یہ فعلان کے وزن پہ بہت سارے الفاظ آتے ہیں عربی زبان کے اندر، جیسے کسی کو کہا جائے غضبان، شدید غصے میں کوئی شخص اچانک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں غضبان۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ شدید تھکاوٹ کا شکار ہو کہتے ہیں تعبان، وہ بہت زیادہ تھک گیا۔ کسی کو شدید پیاس لگی ہو کہتے ہیں عطشان۔ علی ھذا القیاس، جب کسی میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے اور وقتی جوش، اور اتنا مبالغہ اس کے اندر ہے کہ وہ اس کی کوئی حد نہ ہو، تھکاوٹ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہو تو تعبان ہوتا ہے، غصہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہو تو غضبان ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس، فعلان کے وزن میں اس کے اندر ایک جوش مبالغہ پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے کتنی؟ رحمان کے اعتبار سے، یعنی وہ رحمت کے اعتبار سے رحمان بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہی وسعت جو لفظ رب میں تھی، وہی مبالغہ جو اللہ کے اسم ذات میں تھا، قریب قریب وہی مبالغہ لفظ الرحمن کے اندر ہے۔ شاید اسی لیے فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، چاہے اللہ کو پکارو چاہے الرحمن کو پکارو، اس لیے کہ وسعت میں دونوں برابر ہے۔ بلکہ لغت کے اعتبار سے بھی اہل لغت کہتے ہیں کہ جس طرح لفظ اللہ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، اسی طرح لفظ رحمان کا بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتا، یعنی وہی وسعت جو اللہ کے ذات اسم ذات میں ہے وہی وسعت لفظ الرحمن میں ہے۔ لفظ اللہ کو تو میں نے عرض کیا پہلے لوگ جانتے تھے، لیکن لفظ رحمان کو لوگ جانتے نہیں تھے، اس لیے لفظ رحمان کے ساتھ جو خاص طور پر مشرکین مکہ تھے ان کو بڑی خاص دشمنی تھی لفظ رحمان کے ساتھ۔ لفظ اللہ کو تو جب پوچھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کون پیدا کرنے والا کون، زمین و آسمان کا خالق کون، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا۔ لیکن رحمان وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، رحمان کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کون رحمان، اس کو نہیں مانتے، حالانکہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے یہ اس ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ رحمان کی صفت سے بھی واقف ہو کہ وہ الرحمن ہے۔ دوسری بات ہے رحیم، رحیم ہے فعیل کے وزن پہ، فعیل کا وزن ہوتا ہے اس کے اندر استقلال، ہمیشگی، دوام، استمرار پایا جاتا، یعنی جس کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے اس کے اندر وقتی جوش نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس چیز کے اندر استمرار ہوتا ہے اس کے اندر وقتی جوش نہیں ہوتا، جس کے اندر وقتی جوش ہوتا ہے اس کے اندر استمرار نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں کسی ایک ہستی میں بیک وقت ہو نہیں سکتی، یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کی ذات کی شان کہ وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور اس مبالغے کی حد تک رحمان بھی ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی وسعت نہیں ہے، وہ انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے۔ کتنی رحمت کرتا ہے، اور بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رحمان اور رحیم کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن رحمت اصل میں ہے کیا؟ رحمان مبالغے کے اعتبار سے، رحیم ہمیشگی اور دوام کے اعتبار سے، لیکن رحمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ لفظ رحمت اگر لغت میں دیکھیں تو اس کے 3 معنی ہیں، ایک ہے ڈھانپ لینا، ایک ہے حفاظت کا انتظام یعنی سامان حفاظت، اور اسی وجہ سے وہ جو رحم مادر کو رحم کہا جاتا ہے، را ہا میم یہی مادہ ہے، اس کو رحم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بچہ ایک غلاف میں ہوتا ہے اور وہ غلاف اس کو خارجی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ رحم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اور یہ رحمت سے ہے، اور رحمت کا ایک تیسرا معنی یہ ہے لغت کے اعتبار سے ایسا عطیہ یا ایسا سامان نشو و نما، عطیہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی کو دی جائے بغیر معاوضے کے، تو ایسا عطیہ جو کسی کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے یا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، ظاہرہ وہ بلا معاوضہ بھی ہو، تو ایسے عطیے کو رحمت کہتے ہیں۔ اب آپ ان معنوں میں کہ اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، یعنی کسی کو سامان نشو و نما فراہم کرنا،
یا سامان حفاظت فراہم کرنا یا ڈھانپ لینا، اور کتنا سامان نشو و نما دینا، کتنا عطیہ فراہم کرنا، اس کی عطا کتنی ہونا، ایک تو وہ بلا معاوضہ ہو اور دوسرا وہ ان کی سہولت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ اب یہ جو پیچھے عالمین کہا تھا نا کہ تمام جہان، ان جہانوں کی بھی بات ہے جن کو ہم جانتے ہیں اور ان جہانوں کی بھی بات ہے جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب کو وہ سب کچھ فراہم کرتا ہے، اس لیے وہ الرحمن الرحیم ہے۔ یعنی پتھروں کے اندر کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے۔ آپ بہت بڑے بڑے پتھر توڑے، اندر سے کوئی کیڑا نکلتا ہے، اس کو روزی کون دیتا؟ اونچائی کے اوپر درخت کے اوپر گھونسلہ بنا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اوپر پڑے ہیں، ان کو روزی کون دیتا؟ اللہ اکبر، وہ ہے الرحمن الرحیم۔ بلکہ وہ کچھ بھی عطا فرماتا رہتا ہے جو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت کے علاوہ بھی بہت کچھ عطا فرماتا رہتا ہے۔ مثلا کھانے کو ہمیں رزق دے، یہ ضرورت تو ہے، لیکن وہ ساتھ خوشنما بھی ہو، وہ خوش ذائقہ بھی ہو، اور ہمیں ساتھ قوت ذائقہ بھی عطا کی ہے کہ ہم اس سے اسی طرح پوری دنیا کو خوبصورت بنایا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ یہ حسن و جمال پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا تم صبح جانوروں کو لے کے نکلتے ہو، شام کو واپس لاتے ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمال اور حسن بنایا ہے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ نے حسن بنایا ہے۔ اگر حسن سے استفادہ کرنے کی اور اس جمالیات سے حظ اٹھانے کی اور لطف اٹھانے کی ہمارے اندر حس ہی نہ ہو تو اس حسن کا کیا فائدہ؟ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ ضرورتیں ہی پوری نہیں کرتا، سہولتیں ہی پوری نہیں کرتا، بلکہ ایسا کچھ بھی عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر وہ ایسا حسن و جمال بھی ہے، ایسی لذتیں بھی ہیں کہ ہم وہ سب کچھ برداشت بھی کرتے ہیں، اس کا احساس بھی رکھتے ہیں اور اس سے کما حقہ مستفید اور لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں مثال کے لیے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، شدید گرمی میں پسینے میں شرابور ہوتا ہے، دھوپ میں کھڑا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی سزا تو نہیں ملی ہوتی اس کو، اس کے اندر ایک احساس ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا اس کے بدلے میں، وہ شام کو جب اپنے بچوں میں جائے گا تو وہ اسی کو انجوائے کر رہا ہوگا کہ میں نے مزدوری کی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو جتنی شدت اس مزدوری کے عمل میں تھی اس سے زیادہ شدت اس طمانینت کے اندر ہے، اس احساس کے اندر ہے جب وہ اپنے بچوں کے اندر بیٹھا ہوا خوش ہو رہا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس احساس کو پیدا فرمایا ہے کہ جس کے لیے انسان سب کچھ برداشت کرنے کے اوپر تیار ہو جاتا۔ مائیں، یہ کتنا مشکل پروسیس ہے بچہ جننے کا، اور اس سب کو مائیں برداشت کرتی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مشکل ہے جو یہ مائیں برداشت کرتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کائنات کی سب سے بڑی نعمت ممتا اس سے مستفید ہوتی ہے۔ سب سے بڑی خوشی جو ماؤں کو نصیب ہوتی ہے، اور صرف انسانوں کی بات نہیں، ساری دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی کریم، یہ رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ الرحمہ 100 جزء، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ وَأَنزَلَ عَلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، صرف ایک حصہ 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا پہ نازل کیا ہے، زمین پہ نازل فرمایا ہے، اور فرمایا وَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ، اس ایک حصے سے تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ، یہ جو تم پوری دنیا کے اندر رحمت کے جذبات دیکھتے ہو کہ بڑی بڑی مشکلیں جر جاتی ہے دنیا اور بڑی بڑی مصیبتیں جر جاتی ہے دنیا، یہ ساری کی ساری اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے رحمت نازل فرمائی۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر رحمت ہے نا اللہ کی، ایک ایک رحمت، 100 حصے تھے نا، 99 اپنے پاس رکھے، اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت پتہ کتنی؟ فرمایا ہر رحمت ایسے ہے، کل رحمت طباق بین السماء والارض، ہر رحمت اللہ کی
اتنی وسیع ہے کہ اس سے زمین و آسمان کا تمام فاصلہ بھر جاتا ہے اللہ کی ایک رحمت سے. اور 99 کتنی ہوں گی؟ اللہ اکبر. اور اسی حدیث میں حضرت سلمان والی حدیث میں فرمایا کہ یہ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْمَلَهَا هَذِهِ الرَّحْمَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ 100 کی 100 رحمتیں پوری کر دے گا. کتنی رحمت ہوگی، اللہ اکبر. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر مومن جانتا ہو نا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے. لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا اس کے بارے میں اگر مومن جانتا ہو، ما طمع بجنتہ احد، تو اللہ کی جنت کی کوئی امید کسی کو نہ رہ جائے. ما طمع بجنتہ احد، کسی شخص کو جنت کی امید نہ رہے اگر اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی سزا کا صحیح ادراک مومن کے ہو جائے. لیکن ساتھ فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کافر کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اکبر، ما قانت من جنتہ احد، اس کی جنت سے کوئی مایوس نہ ہو، ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ میں تو جنت میں پہنچ جاؤں. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس نے تو اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے. ساری کائنات پیدا کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتبہ لکھوایا، ایک بورڈ لکھوایا. ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا، اللہ نے ایک بورڈ لکھوایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا. قلم پیدا فرما کے اللہ نے قلم کو کہا لکھو. اس نے کہا کیا لکھو؟ اس وقت سب سے پہلا جملہ جو لکھوایا وہ یہ لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. یہ لکھوا دیا. اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ اب بھی اللہ کے عرش پر بورڈ لگا ہوا ہے. ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. وہ ہے الرحمن الرحیم. اب اندازہ فرمائیے، یہ ان سارے تصورات کا بطلان کر دیتا ہے جملہ جن کے نزدیک اللہ ایک بڑی غضبناک ہستی ہے، اللہ ایک بڑی خوفناک ہستی ہے، اور اس کا ایک بس غصہ ہے اور ایک ناراض قسم کی ہستی ہے. اس کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی بندگی کرنی چاہیے. جن لوگوں کے یہ تصورات ہیں وہ سارے کے سارے تصورات ختم ہو جاتے ہیں جب یہ ادراک ہو جائے کہ وہ تو الرحمن الرحیم ہے، وہ تو رحمتوں والا ہے. میرے اندر گناہ ہے، میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، میرے اندر خطائیں ہیں، لیکن وہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ تو رحمتوں والا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو امید لگ جاتی ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فقرہ مقام امید ہے. آداب دعا تو چل ہی رہے ہیں کہ آداب دعا میں الحمدللہ رب العالمین بھی آداب دعا میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آداب دعا میں ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی آداب دعا میں ہے، الرحمن الرحیم کہ وہ اللہ جس سے مجھے بڑی امیدیں ہیں، اس کی رحمت سے امید ہے. مجھے اپنی خطاؤں سے، اپنی کوتاہیوں کے پورے احساس کے باوجود اور اپنے گناہوں کے پورے احساس کے باوجود، چونکہ میرے گناہ محدود ہیں اس کی رحمت لامحدود ہے، لہٰذا مجھے امید لگتی ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے اس کی رضا حاصل ہو جائے گی. اس لیے یہ مقام امید ہے. یہ کہنا کہ الرحمن الرحیم یہ اللہ پر امید کا اظہار ہے کہ اللہ مجھے پوری توقع ہے کہ تو میرے اوپر رحمت فرما. وہ سارا تصور غائب ہو گیا غضبناک خدا کا، جس تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، جس کو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا. فرمایا وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو تمہارے قدم قدم پہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہیں سارے وسائل زندگی فراہم کر رہا ہے. وہ دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رہ گئی بات یہ کہ تمہیں اس کے غصے کا ڈر ہے. وہ تو الرحمن الرحیم ہے، وہ تو رحمتوں والا ہے.
وہ